السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في. سورہ یاسین ہے، اس کا پہلا رکوع تلاوت کیا گیا اور آج سے انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین ہی کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. اس لیے کہ ہماری اس مجلس اور بیٹھک کا اصل مقصد ہی قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور درمیان میں ضروری عنوانات بھی وہ درس قرآن ہی کے تحت میں آتے ہیں. اور خاص طور پر تفسیر القرآن یا درس القرآن یہی ہے جو
باضابطہ کسی صورت یا رکوع کے تحت یا مخصوص آیتوں کے تحت پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج درس قرآن کا جو سلسلہ ہے یا تفسیر القرآن کا، اس میں ہم سورہ یاسین کو لیتے ہیں۔ پہلے رکوع کی ترجمانی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی یا گواہ ہے قرآن حکیم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ مرسلین یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن مجید عزیز الرحیم ہستی کی طرف سے نازل کردہ ہے تاکہ آپ ڈرا دیں ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا، اس لیے کہ وہ غفلت میں ہیں۔ بلا شبہ یہ بات ان کی اکثریت پر پوری ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں اور وہ ٹھڈیوں تک جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں قائم کر دی ہیں اور ان کو ڈھانک دیا ہے سو وہ دیکھ نہیں سکتے، اور برابر ہے ان کے حق میں خواب ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو انہی کو ڈرائیں گے یا اس شخص کو ڈرائیں گے جو ذکر کی یعنی قرآن مجید کی پیروی کرے اور رحمان سے ڈرے بن دیکھے، تو خوشخبری دے دو ایسے شخص کو مغفرت کی اور اجر کریم کی۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا، اور ان کے آثار اور علامتوں کو بھی، نشانات کو بھی۔ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہر چیز کو ہم نے لکھ رکھا ہے۔ سورہ یاسین ایک عجیب و غریب صورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کا نام جو ہے قلب القرآن رکھا ہے، یعنی اس کی فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید کا قلب ہے۔ انسان کے جسم کا کوئی عضو اگر بیمار پڑ جائے، یہاں تک کہ دماغ بھی کریک ہو جائے، تو زندگی تو باقی رہتی ہے، لیکن قلب اگر فیل ہو جائے، ہارٹ فیل ہو جائے، تو پھر انسان ختم ہو جاتا ہے۔ گویا حیات جسمانی کے لیے جو حیثیت قلب کی ہے، حیات دینی، حیات اخروی کے لیے بھی قلب کی جو حیثیت ہے وہ قرآن مجید میں سورہ یاسین کی بیان کی گئی ہے۔ یعنی سورہ یاسین انسانی حیات کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ حیات بخش ہے، اور اس میں قلب کی جو حیثیت ہے وہ سورہ یاسین کی ہے۔ وہ سورہ یاسین کا مقام قرآن میں وہی ہے جو انسان کے جسم میں قلب کا مقام ہے۔ اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن فرمایا ہے اس کو۔ اور جس طرح قلب سے حرکت پیدا ہوتی ہے، جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، یہی حال سورہ یاسین کا ہے کہ اس سے موت کا یقین پیدا ہوتا ہے، آخرت یاد آتی ہے، اور اس میں موت کا، جہنم کا تذکرہ ہے، آدمی اس سے باخبر ہوتا ہے اور پھر تیاری کی فکر کرتا ہے۔ اور اسی سورہ یاسین میں جنت کا تذکرہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے بندے میں تحریک پیدا ہوتی ہے، جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان جب مرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ پڑھو سورہ یاسین اپنے مرنے والوں پر۔ مرنے والوں پر پڑھنے کا مطلب ایک تو یہ لیا گیا ہے کہ کسی کا دم نکل رہا ہے تو سورہ یاسین کا پڑھنا بہتر ہے، اچھا ہے، باعث برکت ہے، اور مرنے والے کے لیے باعث سکون ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سمجھے گا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے تو اس کا اثر لے گا اور اس کو تسلی، خوشخبری ہوگی، اس لیے کہ وہ آخرت کا مسافر اب دنیا کی باتیں تو سننا نہیں چاہتا، آخرت کی باتیں سننا چاہتا ہے۔ اس کے سامنے اب دوسری منزل ہے، دوسری دنیا، دوسرا عالم ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ مرنے والے پہ سورہ یاسین پڑھو۔
مطلب یہی ہے کہ اگر وہ مرنے والا سمجھے گا تو اثر لے گا. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن جو ہے سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ پڑھنے والے بھی سمجھ کر پڑھیں اور سننے والے بھی سمجھ کر سنیں. اور دوسرا مطلب یہ لیا گیا کہ مرنے کے بعد کوئی اگر قبرستان جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو قرآن یعنی زبان کا جو ذکر ہے وہ ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں بنتا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے. وہ دوسرے ایصال ثواب کے قائل ہیں. مثلا یہ کہ مردے کی طرف سے امام شافعی کہتے ہیں کہ جسمانی اور مالی ثواب پہنچا جا سکتا ہے. یعنی آپ مردے کے لیے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جیسے کہ حج کریں جس میں کہ آپ کی پوری باڈی پورا جسم جو ہے عبادت میں مصروف ہوتا ہے, یا مردے کی طرف سے مالی خیرات کریں تو وہ اس ایصال ثواب کے قائل ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے. لیکن زبان سے جو عبادت کی جاتی ہے جیسے درود کا پڑھنا, قرآن کا پڑھنا, تو وہ کہتے ہیں کہ زبانی ذکر نہیں پہنچتا ہے. یہ ان کی اپنی دلیل ہے, ان کا اپنا مسلک ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مردے کے لیے زبانی عبادت ہو, یعنی وہ عبادت جو زبان کے ذریعے ہوتی ہے جیسے تلاوت قرآن وغیرہ, اور مالی عبادت جیسے کہ مال خرچ کرتے ہیں, اور جسمانی عبادت جس میں پورا جسم لگا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے. ان میں سے ہر عبادت کا ثواب مردے کو پہنچ سکتا ہے. اب یہ بکھیڑے نہ ہوں کہ دن مقرر ہو, لوگ جمع ہوں. یعنی ایصال ثواب کو اگر سادے سیدھے انداز میں کیا جائے, کوئی دن اور تاریخ مقرر نہ کیا جائے اور اس میں نیت کر لی جائے کہ فلاں مال کا یا زبانی عبادت کا یا جسمانی عبادت کا ثواب فلاں مردے کو پہنچ جائے, تو وہ اس کے قائل ہیں کی اجازت دیتے ہیں. ایصال ثواب کی تفصیل اگر سمجھنا ہو تو تفہیم القرآن میں سورہ والنجم ہے 27ویں پارے میں, تو مولانا ابوالعلا مودودی نے 8-10 صفحے وہ پوری احادیث نقل کی ہیں اور ائمہ اربعہ کا مسلک بھی نقل کیا ہے کہ ائمہ اربعہ نے, چاروں اماموں نے احادیث کا کیا مطلب لیا ہے اور ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے. تو ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ثواب پہنچتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. البتہ بکھیڑے نہ کیے جائیں کہ دن مقرر ہو, رخے چھاپے جائیں اور اس کو دین کے سسٹم میں داخل کریں, اس کو ضروری اور فرض سمجھیں اور ایک مستقل عبادت بنا دیں اس کو. بس وہ ایک اجازت ہے کہ وہ کام کیا جا سکتا مردے کی طرف سے. تو سورہ یاسین کو مردوں پہ پڑھنے کی جو بات ہے, ایک تو یہ ہے کہ مرنے والے پہ پڑھو, اور دوسرا یہ کہ قبرستان اگر جاؤ تو سورہ یاسین خاموشی سے پڑھو اور نیت کرو کہ اس کا ثواب فلاں مردے کو یا تمام قبرستان والوں کو پہنچ جائے. یہاں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قبرستان میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے, یعنی زور زور سے نہیں پڑھنا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھر قبرستان ہے جس میں قرآن نہ پڑھا جائے. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں چونکہ قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے اور گھر میں بھی نہیں پڑھیں گے تو قبرستان کی مانند ہے. دوسرے الفاظ میں قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا ہے. البتہ خاموشی سے, آہستہ سے, دل ہی دل میں یا چپکے چپکے اگر کچھ قرآن پڑھ لے, سورہ یاسین ہو, سورہ خل ہو یا کچھ بھی ہو, جو بھی یاد ہے, جتنی بار چاہے جتنا چاہے پڑھ لے اور نیت کر لے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے, تو اس کی گنجائش نکلتی ہے. اس لیے کہ جب مردے کو دفن کرتے ہیں تو ایک حدیث ہے, ہو سکتا کہ ضعیف ہوگی, کہ دفن کرنے کے بعد اس کے سرانے اور اس کے پائنتی قرآن پڑھا جا سکتا ہے. مثلا سرانے جو پڑھیں گے وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہم المفلحون تک کون رکوع پڑھیں گے, اور پھر پیر کے پاس جا کے پڑھیں گے آمن الرسول اخیر تک. اسے معلوم ہے کہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے لیکن خاموش پڑھنا چاہیے, بطور دعا کے, نہ کہ بطور تلاوت کے. اور ایک ضعیف حدیث ہے کہ قل ہو اللہ 11 مرتبے پڑھ کے مردوں کو بخشا جا سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, لیکن یہ بھی ضعیف حدیث ہے. اور اعمال میں ضعیف حدیثوں کو قبول کر لیا جاتا ہے, عقیدے میں قبول نہیں کیا جاتا ہے. بس اگر کوئی شخص یاسین پڑھ لے یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لے مردوں پر بخشنے کے لیے, تو اس کی گنجائش نکلتی ہے. تو حدیث میں ہے کہ مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو, یا تو مرتے وقت جو مر رہا ہے اس پر, یا مرنے کے بعد.